بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی اللہ محمد کما تحب و ترضی لہ۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اسی رات دو عظیم انسانوں کو عظمت کی بلندیوں پر فائز کر دیا گیا۔ وہ انسان حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو صدیق کو اپنے ہمراہ لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ گویا اللہ کی امانت حضرت ابوبکر صدیق کے حصے میں آئی، جبکہ لوگوں کی امانتیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ حضرت علی کے سپرد کی، تاکہ آپ ان امانتوں کو صاحب امانت تک پہنچائے۔ صبح ایک عجیب واقعہ پیش ہوا یہ کہ ابو سفیان نے عمیر بن وائل کو بلایا اور اس سے کہا، علی ابن علی طالب کے پاس جاؤ اور اس سے 80 مشکال سونے کا دعویٰ کرو، کیونکہ میں نے مشکال سونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف کوچ کر گئے اور علی ان کے وکیل ہیں، جا کر کہو آپ میری امانت مجھے واپس کر دیں۔ اگر علی تم گواہ طلب کریں گے تو ہماری گواہی قریش کی تمام گواہ دے گی۔ تیرے اس کام کے بدلے میں تجھے اپنی ماں ہندا کا گلبند تجھے دیتا ہوں۔ عمیر بن وائل نے حضرت علی کے پاس آ کر امانت کا دعویٰ کیا۔ حضرت علی نے اس سے امانت کی نشانی طلب کی۔ اس نے بتایا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے امانت سامان میں اسے تلاش کیا تو کہیں بھی اس کے آثار نہ ملے، جبکہ ہر امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا اور اس میں عمیر کا نام کہیں بھی درج نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، لہٰذا باز آ جاؤ، مگر اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا، میرے چند گواہ ہیں، ابو جہل اور اس کا بیٹا مکرمہ عقبہ، اور ابو سفیان اور اس کا بیٹا میری گواہی کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت علی اچھی طرح جان گئے تھے کہ یہ ان سب کا فریب ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ پھر آپ نے عمیر کو ایسی جگہ طلب کیا جہاں پر عمیر کی بات کوئی نہ سن سکے۔ آپ نے فرمایا، بتائیے امانت آپ کو کس نے اور کس دن دی تھی؟ تو آپ نے کس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا، دوپہر کے وقت رسول خدا نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے تو گواہی دینے سے ہی انکار کر دیا اور کہا، مجھے گواہی دینا کوئی میرے پر فرض نہیں ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا، غروب آفتاب کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب میں ڈالی تھی۔ پھر خطلہ کو بلایا۔ اس نے گواہی میں کہا کہ عین دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی اور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے یہاں تک کہ عمیر واپس آ گیا۔ پھر عقبہ کو بلایا، اس سے سوال کیا۔ عقبہ نے بھی یہی جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی تھی اور فوراً اسے گھر بھیج دیا تھا۔ پھر اکرمہ کو بلایا، اس نے سوال کیا۔ اس کا جواب میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت دی تھی اور اس امانت کو فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ فرمایا تھا۔ جب عمیر نے مختلف متضاد شہادتیں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور جان گیا کہ اس حرکت سے اس کی رسوائی ہوئی ہے اور اسے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو گیا اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حضرت علی مرتضیٰ فرمانے، اے عمیر، تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے اور تجھ میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے؟ عمیر نے کہا، علی، میں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دراصل کسی کا مکر اور فریب تھا۔ اب میں اصل بات بتاتا ہوں، میں رسوا نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے اس محترم گھر بیت اللہ کی قسم، میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ اصل میں خطبہ بن ابی سفیان نے مجھے لالچ دیا تھا اور ابو سفیان نے مجھے اس کے بدلے میں دینار اور گلبند جس پر اس کا نام ہندا نقش ہے بطور رشوت دیے تھے، میں انہیں واپس کرتا ہوں۔ چنانچہ قریش کی سرخلات سے جھک گئے۔ اسی وقت علی مرتضیٰ نے فرمایا، وہ تلوار لائی جائے جو گوشے خانہ میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے وہ تلوار لی اور ابو سفیان کے سامنے رکھی اور فرمایا، اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان نے اس کو کہا، ہاں، یہ تلوار وہ تلوار ہے جو چوری ہو چکی ہے۔
حضرت نے فرمایا ہاں یہ تلوار قتلہ کی ہے، لیکن اسے کسی نے چرایا نہیں تھا، یہ تمہارا مکر اور فریب مجھ پر کارگر ہو۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو سچ کہتا ہے تو بتاؤ تمہارا غلام اسود کہاں گیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کسی کام کے لیے طائف گیا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، اس کے بعد تو نے اسے دیکھا ہے؟ اگر تو سچا ہے تو اسے حاضر کر۔ ابو سفیان خاموش اور پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے سردار قریش کے 10 غلاموں کو حکم دیا کہ ابو سفیان کے ساتھ جائیں اور زمین کے فلاں ٹکڑے پر گڑھا کھودیں اور باڈی کو باہر لائیں، خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکائیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس قتل کے سبب کا سوال کرنے لگے۔ حضرت علی نے فرمایا قتلہ اور ابو سفیان نے اسے رشوت دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اگر تو علی کو قتل کر دے گا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ وہ اس پر آمادہ ہو گیا، قتلہ اور اس کی تلوار دی اور وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے قتل کر دے۔ جب میں اس کے قریب کھڑا ہو گیا تو تلوار سے میرے سر پر وار کرے، میں نے اس کو تلوار کھینچ لی اور ایک ضرب سے اسے قتل کر دیا اور یوں اس کے مکر و فریب کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ میں نے جب یہ داستان سنی تو اس کا دل نور اسلام سے روشن ہو گیا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت علی نے اس واقعے کے بعد ہجرت فرما کر مدینے چلے گئے۔ اسی طرح 3 افراد ایک بچے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک وقت میں 3 افراد نے ایک کنیز سے جمع کیا جس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا۔ ان میں سے ہر ایک اپنے باپ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ لوگ یہ فیصلہ حضرت علی کے پاس لے کر آئے۔ آپ نے ان کے درمیان صلح کروانے کی بہت کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا اب میں ہر ایک کا نام ایک قرعہ پر ڈالتا ہوں، جس کا نام قرعہ پر نکلے گا بچہ اسی کا ہوگا، کیونکہ تم ایک دوسرے کے مخالف ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لڑکے کے نام قرعہ ڈالا، جس کا نام کے ساتھ لڑکے کا نام نکلا، اسی کا بیٹا قرار دیا اور لڑکے کو غلام فرض کیا۔ اس کی قیمت لگائی اور 2/3 قیمت اس کے دوسرے افراد 2 افراد سے لی۔ قرعہ اس طرح ڈالا گیا کہ ان تینوں کے نام 3 ٹکڑوں یا کسی دوسری چیز پر لکھے گئے اور ان کے نام کو 3 ٹکڑوں میں چھپایا گیا۔ بچے نے کہا کہ ان میں سے ایک کو اٹھائے۔ ہر بار بچے کا نام ایک ہی آدمی کے ساتھ نکلا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا تو آپ نے فرمایا اگر یہ فیصلہ میرے سامنے لاتے تو میں اسی طرح فیصلہ کرتا جس طرح علی نے کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ حضرت امام حنبل فرماتے ہیں کہ وہاں مجھے ایک ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو آپس میں ایک عجیب قسم کے جھگڑے میں الجھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے شیر کے شکار کے لیے ایک کیمپنگ گاہ کھودی ہوئی تھی، چنانچہ شیر چلتا ہوا اس گڑھے میں گر گیا۔ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور دھکم پیل کی صورت پیدا ہو گئی۔ جس وقت لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے تو ایک آدمی اس کے اندر گرنے لگا۔ وہ آدمی دوسرے آدمی سے جو دہانے پر تھا چمڑ گیا۔ اس دوسرے آدمی نے تیسرے آدمی کو پکڑ لیا اور اس طرح تیسرے نے چوتھے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نتیجن یہ چاروں یکے بعد دیگرے گر گئے۔ شیر نے ان سب کو زخمی کر دیا۔ اتنے میں سے ایک شخص نے اپنی کمر سے چھرا نکال کر شیر کو مار ڈالا اور یہ چاروں زخموں کی تاب نہ لا سکے اور ختم ہو گئے۔ اگر کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیجیے۔ آپ کا ایک سبسکرائب میرے لیے بہت زیادہ ہمت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ حافظ۔